السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں ہدایت والی بات کو سنتے نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، جو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی پکار کو ضرور سنے گا۔ اور ہم نے ایک گروہ پیدا کیا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان قریب ہم ان کو ایسی جگہ سے پکڑے کہ جہاں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اللہ کی تدبیر بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی مجنون نہیں ہیں بلکہ واضح ڈرانے والے ہیں، کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کے اندر غور نہیں کیا کہ حقیقت میں اس کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور اس کے نظام کو چلانے والی بھی ایک ذات ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جس کو چھوڑ دیتا ہے سرکشی کے اندر تو وہ گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح بہکا ہوا دنیا کے اندر پھرتا رہتا ہے۔ اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 187 ہے۔ آج کے سبق کے اندر کیونکہ مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے لیے نبی الاسلام کو بھیجا تھا، تو نبی الاسلام ڈرایا کرتے تھے لوگوں باز آ جاؤ، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے اس سوالات کا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ہی تیاری کر لو، اس دن پریشان ہونے کی بجائے تم عزت کے ساتھ اللہ کے جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ تو وہ ایک ہی مطالبہ کرتے تھے، ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو وہ قیامت لے کے آئیں، یا وہ قیامت کب آئے گی؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین مفصل جواب دیں گے۔ مزید بات سبق کے اندر پڑھیں۔ فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کب اس کا وقوع پذیر ہونا ہے، کب واقع ہوگی، بتلا دیجئے۔ ہم پھر ایمان لے آتے ہیں 10 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، کب آنی ہے بتائیں ہمیں۔ ہم اس قیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس قیامت کے دن کو دیکھ کے شاید ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک علمہا، اس قیامت کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کوئی انسان نہیں جانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی، ایک اجنبی شخص اندر داخل ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی سفید ہیں، بال بھی سیاہ ہیں، اور جانا پہچانا بھی نہیں ہے، اور کوئی گرد و غبار، کوئی سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ادب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے۔ تعجب والی بات یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام سے اسلام اور ایمان کے متعلق وہ شخص سوال کر رہا تھا تو ہمیں اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔ سوال کرتا نبی علیہ السلام جواب دیتے تو کہتے صدقہ، آپ نے سچ کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ہم نے کہا پھر جب اس کو پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے پھر؟ اللہ اکبر۔ انہی سوالات کے اندر ایک سوال قیامت کے متعلق بھی کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ انسان ہے، اس کو کس طرح معاملات کا پتہ ہے؟
جب وہ مسجد سے باہر چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا تو مجھے علم نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی لوگ نافرمان ہو جائیں گے، بڑوں کے بے ادب ہو جائیں گے۔ ائمہ کرام نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں گے، غریب امیر تر ہو جائیں گے، امیر غریب تر ہو جائیں گے، غریب امیر تر ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی مختصراً سی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری نشانی آنے والی ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، ایک زمین سے جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض، جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جوج مجوج کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف میں نشانی بتلا سکتا ہوں، لیکن اس کا آنا، اس کا واقع ہونا، قیامت برپا ہو جانا، اس کا علم میرے رب کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک قیامت کا تذکرہ ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قیامت کا علم میرے رب کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا، اور آنی ہے۔ اس کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہے۔ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے انما علمھا، اس قیامت کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا، نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا، لوقتھا، مگر اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی اس کو ظاہر کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی قیامت لا سکتا نہیں ہے۔ یہ تکنیک، یہ سائنسدانوں نے یہ بڑا شور کیا تھا، 2021 کے اندر قیامت، 2025 کے اندر قیامت، 2029 کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم میرے پاس ہے، اور جو میں نے وقت مقررہ طے کر دیا نا، اس سے ہٹ کے بھی نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس قیامت کو کوئی پہلے لا سکتا ہے، نہ ہی اس وقت سے کوئی بعد کے اندر لا سکتا ہے۔ اللہ، جتنی مرضی کی طاقتوں کا مالک ہو، اس قیامت کا علم اگر ہے تو صرف رب العالمین، کائنات کا جو حقیقی رب ہے اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ثقلت، اللہ اکبر، بہت باری ہوگی، فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر۔ اوہو بھائیو، جب قیامت برپا ہوگی نا، عجیب ہی کیفیت ہوگی۔ یہ آسمان مضبوط ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کے زمین پہ گر جائے گا، زمین کو زلزلہ آئے گا، زمین بھی اپنی حیثیت چھوڑ دے گی، سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا، ستارے آسمان سے جڑ جائیں گے، چاند بھی لپیٹ لیا جائے گا، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سارے درندے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، کبھی آفت کوئی آتی ہے نا تو یہ جانور ایک دوسرے کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب درندے، جنگلی جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اللہ اکبر، عجیب ہی منظر ہوگا، اور اتنا خوفناک قیامت کا منظر ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اس دن کے بڑے زلزلے سے آنے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بلا دے گی، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دے گی،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، میں اللہ کہتا ہوں وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ سب کچھ بھول جائے گی، جو خاکہ ذہن کے اندر ہوگا سب کچھ بھول جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سارے ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے اور بھاگ جائیں گے محشر کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شرم و حیا نہیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، مرد عورتیں وہاں ہوں گے۔ فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، عائشہ وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، ہر ایک کو اپنے آپ کا پتہ ہوگا میں کتنے پانی کے اندر ہوں، میں نے کیا کچھ کیا ہے، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی اور ہر ایک اپنے آپ کے اندر ہی مگن ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ان ہولاکیوں سے محفوظ فرمائے ہے۔ بڑا سخت کٹھن معاملہ ہے بھائیوں، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ شام کے علاقے سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دے گی، جہاں رات پڑے گی آگ بھی رک جائے گی، لوگ بھی رک جائیں گے، پھر چلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بہت باری ہوگی زمین و آسمان پر۔ اللہ بغتۃ لا تأتیکم الا بغتہ، اللہ اس سے بڑی بات کہتا ہے آئے گی بھی اچانک۔ اللہ اکبر، اتنی اچانک آئے گی، اتنی اچانک یہ قیامت آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے اپنے منہ کے اندر لقمہ ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوگا، لقمہ نہیں کھا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، دو آدمی کھڑے ہوں گے، ایک بیچنے والا کپڑا اور ایک خریدنے والا۔ بیچنے والا اپنا کپڑا نہیں فولڈ کر سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اونٹنی کا دودھ دونے والا اونٹ دودھ دو لیا ہے، دودھ نکال لیا ہے، پینے کی کوشش کرے گا، پی نہیں پا سکے گا کہ یہاں تک قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہونی ہے، جب پتہ ہے قیامت آنی ہے، کس کو نہیں پتا، پوچھ لیں کسی سے بھی، سارے مفسر قرآن ہے آئے گی قیامت، ضرور آئے گی، لیکن تیاری کیا ہے، تیاری ہم نے کیا کی؟ نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا نا، فرمایا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا تو پوچھنے آ گیا ہے، ذرا یہ تو بتا اس کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا ہم سب کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے سوچا ہے ہم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر موت کا وقت آیا، رونا شروع کر دیا، گھر والے کہنے لگے اللہ کے بندے آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں ایک لمبے سفر پہ نکلنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، جب ہم بھی کسی لمبے سفر پہ جاتے ہیں نا تو ذاتے راہ اپنا سامان، اپنا خرچہ مرچہ، اپنے کھانے کی اشیاء، سردی اور گرمی کے لحاظ سے اپنے ملبوسات، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تاکہ وہاں مجھے دقت نہ آئے، میرے پیسے نہ کم پڑ جائیں، میرا ذاتے راہ نہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں جیسے ہی روح نکلنی ہے نا، انسان کا بھی ایک سفر شروع ہو جانا ہے۔ اللہ، اور جس کے اوپر موت آ گئی نا سمجھ لیجئے اس کا قیامت شروع ہوگی، اس نے کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اب اس نے قیامت والے دن زندہ ہونا ہے، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک لمبے سفر پہ جانے والا ہوں، رستے کے اندر قبر ہے، پھر قیامت کا دن ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پھر نامہ اعمال کا ملنا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں میری نیکیاں رستے کے اندر ہی نہ ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جن کا ایک لمحہ بھی نیکی کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ہر وقت اپنی زبان پہ اچھی بات، اپنے بدن سے اچھا عمل کر کے دکھلایا کرتے تھے۔ فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، کسی کو شعور نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین پہلے ایک حکم دے گا، سور کے اندر پھونکا جائے گا، سور کے اندر آواز جائے گی، سارے ہی گردنیں جھکا دیں گے، اللہ، سارے مر جائیں گے۔ دوسری دفعہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا نا، سارے اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح جڑی بوٹی زمین سے اگتی ہے، فوراً سارے نکل آئے، اور نکلتے ساتھ ہی محشر کے میدان میں اللہ کی طرف، کوئی کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا،
کوئی یہ نہیں کہے گا میں نے نہیں جانا، کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے فلاں معاملہ، میں نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ خوشی سے ناخوشی سے ہر ایک نے وہاں پہنچنا ہے۔ یسألونک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کأنک، اس قیامت کے متعلق، کأنک حفی عنہا، جس طرح آپ نے اس قیامت کی پوری تحقیق کر لی ہے، آپ کو قیامت کے متعلق علم ہے، اس طرح بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں قیامت کے متعلق بتائیں، قیامت کس طرح آئے گی، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ فلاں فلاں فلاں۔ ان کو کس نے بتلایا کہ آپ قیامت کے متعلق جانتے ہیں؟ اللہ پھر آگے کہتا ہے قل، کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس قیامت کا علم ہے تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن ہمارا اپنے رب کی بات پر یقین ہے کہ قیامت کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، اللہ نے اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ علیہ وسلم فتنے کو تو ہم جانتے ہیں، حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور آج یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے، قتل و غارت عام ہو رہی ہے ہر لحاظ سے، چاہے مسلمان کافر کو کاٹ رہا ہے یا مسلمان کو ہی کاٹ رہا ہے، یہ عام ہو گئی ہے۔ اور وقت دیکھیں کتنا کم ہو گیا، دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہی شام ہو گئی، گھنٹے کا، منٹ کا، سیکنڈ کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ تھا کہ مارکیٹیں بہت قریب ہو جائیں گی، ایک فون کے اوپر سب کچھ انسان کے پاس حاضر ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب بڑی نشانی بس رہ گئی ہے، اس میں سے دابت الارض کا نکلنا ہے، یجوج مجوج کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہے۔ یہ چند بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ ویسے ساری نشانی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جا رہی ہے، والدین کی نافرمانی بھی عروج پر ہو رہی ہے، اور جو غریب تھے، چرواہے تھے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں۔ یہ سب کچھ قیامت کی نشانی ہے۔ جو کچھ ارض مقدس کے اوپر ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، جو پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا ہے، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت خود کہے گی کہ میرا آنا ضروری تھا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے اس معاملے کے اندر اتنا شیطان کو خوش کر رکھا ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آخری بات، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا املک، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ بھائیو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کا، نفعاً، نفع کے لحاظ سے، ولا ضرراً، اور نہ ہی نقصان کے لحاظ سے۔ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں لوگوں، تو میں تمہارے کس طرح بگڑیاں بنا سکتا ہوں؟ اللہ نبی علیہ السلام کی زبان سے خود کہلوا رہے ہیں، کہہ دیجئے ان کو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا رب چاہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع کے مالک ہوتے تو کتنی خیر نبی علیہ السلام حاصل۔ دیکھیں نا، آگے اللہ خود کہتا ہے، یہ بھی ساری باتیں نبی علیہ السلام ان کے سامنے کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں ہوتا عالم الغیبہ، غیب جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر کو حاصل کر لیتا۔ میں نہ نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے اس طرح بھی کہہ دیجئے خزائن اللہ، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، میں کسی خزانے کا مالک نہیں ہوں، میں تو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کی ساری خبریں ہیں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، احد والے دن نبی علیہ السلام ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے،
نبی اسلام کا ہونٹ آپ کے دانتوں کو توڑتا ہوا اس کی کڑی باہر کو نکل آئی تھی، آپ کا ہونٹ مبارک پھٹ گیا تھا، 2 یا 3 دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ علیہ السلام کو علم ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اس طرح گر جانا ہے تو میں ذرا احتیاط کر لوں۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ قحط سالی کے آنے سے پہلے خوشحالی کے اندر میں غلہ جمع کر لیتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کسی مشکل وقت کے آنے سے پہلے میں آسانی کے اندر ہی کسی معاملے کو نمٹا لیتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا، نبی اسلام 40 دن تک پریشان رہے، وحی نہیں آئی، 40 دن تک پریشان رہے۔ اگر نبی اسلام غیب جانتے ہوتے تو 40 راتیں اس طرح نبی اسلام پریشانی کے اندر گزارتے نہیں گزارتے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں عقیدے کے ساتھ ہیں، یہ 2-3 سن لیجئے۔ نبی اسلام انسان ہے، بشر ہے، نور نہیں ہے۔ نبی اسلام غیب نہیں جانتے، غیب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 3، نبی اسلام نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شرکیہ نعتیں بنی ہیں، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ معاذ اللہ۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں اور گیت بھی اللہ کے گاتے ہیں۔ ہاں، نبی اسلام کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں، نبی اسلام کو ہم عقیدت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے جو اللہ کی صفات ہے ہم کسی انسان کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ہم کسی بزرگ کسی نبی کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کام نبی نہیں کر سکتے تو آج کا کوئی بابا بھی یہ کام نہیں کر سکتا، وہ بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا وما مسنی سو، مجھے کبھی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ نبی اسلام کو سواری گھوڑے نے نیچے گرا دیا، اب اسلام کے پاؤں کے اندر چوٹ آئی، کتنے ایام نبی اسلام نے بیٹھ کے نماز ادا کی تھی۔ تو نبی اسلام کو پتہ ہوتا گھوڑے نے مجھے گرا دینا، تو نبی اسلام ذرا احتیاط کر لیتے، اس کے اوپر نہ سوار ہوتے۔ یہ چیزیں ہیں غیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور نفع نقصان کے ساتھ تعلق رکھنے والی۔ فرمایا مجھے کبھی غمی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر، کافروں کو ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور نبی صلی والسلام کی ذات کے لحاظ سے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو قیامت کے آنے سے پہلے اللہ اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔